हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिक किया है एज ए यू नो एज ए मेजर पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा है दुनिया में, ये बताने के लिए कि इंडिया इज़ एन एग्रेसर। वेर एज इंडिया जो है उसने डॉक्टर शशि थरूर, जो कि प्रोमिनेंट मेंबर असेंबली हैं, कांग्रेस से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा जो रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी के, संजय कुमार हैं, और इसी तरह के काफ़ी लोग हैं। कुछ शिवसेना से हैं, उनको जो है वो भेज रहे हैं अमेरिका, यूके, जापान वगैरह। और ये बताने लगे हैं कि भाई बेसिकली पाकिस्तान जो है वो, ये बेसिकली इंडिया की समझ लें एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान जनाब दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। पाकिस्तान जाके दुनिया में कश्मीर के इशू को हाईलाइट करेगा कि भाई ये जो इशू है इसको हमने इग्नोर किए रखा है। इस इशू के ऊपर आप लोग हमारा साथ दें। जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता तब तक भूल जाएं इस खित्ते में कोई अमन होगा। सो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि दिस इज़ द स्टोरी। नाउ बोथ द कंट्रीज जो हैं दे आर इनटू दिस गेम कि वो अपनी अपनी जो स्टोरी है दुनिया को बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई साहब, इंडियंस कहना चाहते हैं कि जनाब हर कीमत पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान कहता है कि आपने इस इशू को अनअटेंडेड छोड़ दिया। दिस इज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। दिस इज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। ठीक है कि आपने इस इशू को अनअटेंडेड छोड़ दिया। अब हमें समझ नहीं आ रही अगर इशू अनअटेंडेड रहेगा तो चीज़ें कैसे चलेंगी। ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि ये एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं पे जो जैसे कहते हैं ना, ये हालात ख़राब होने ही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि आई फोर सी एन अदर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट इन कमिंग डेज। इस बात को भूल जाएं कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना। जो दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि नहीं सिचुएशन इज़ नॉर्मल, नो सिचुएशन इज़ नॉट नॉर्मल एट एवरी लेवल। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान पे वो इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। समझ रहे हैं बात को? ये एक नया नॉर्मल है उनके लिए। अगर ये नया नॉर्मल है तो फिर आप बताएं कि इसका मतलब है वो कहते हैं हम हमारा जब दिल करेगा हम हमला करेंगे। हम जब दिल है हमला करेंगे। ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ है। अब पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज रहे हैं। खुरम दस्तगीर पाकिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, और उसके अलावा कुछ और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको वो भेज रहे हैं। सो इस चीज़ को कीप दिस थिंग इन माई माइंड, ये अपने जहन में रखें। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे दिस वेरी इजी। ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री को हमने ऑफर किया था कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, आप इससे दूर रहें, ये आपका मतलब नहीं है। ठीक है ना जी। हम दहशत गर्दों पे हमला करने लगे। अब वो कांग्रेस पार्टी वो पीछे पड़ गई है। अगर वो राहुल गांधी साहब की स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं कि आपने पहले ही बता दिया था कि आप हमला करने लगे हैं, तो इसके बदले में आपके कितने जहाज जो हैं वो गिरे। इस वक्त इंडिया के अंदर सेंट्रल डिबेट ये है कि हाउ मैनी एयरक्राफ्ट डिड इंडिया लूज। ये जो इंडिया ने पहले ही बता दिया था, जो राहुल गांधी ने सो इस वक्त जो इवन की कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है जनाब कि हमें इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। किसका इस्तीफा चाहिए? डॉक्टर जयशंकर का। डॉक्टर जयशंकर जो है, डॉक्टर जयशंकर, रिमेंबर वन थिंग, डॉक्टर जयशंकर कुछ भी नहीं करते जब तक नरेंद्र मोदी उन्हें कुछ ना कहे। ठीक है ना जी। सो इस चीज़ को जहन में रखें। सो अभी शशि थरूर को जो लॉन्च किया गया है, इधर से बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्च किया गया है। मकसद क्या है? पाकिस्तान समझ रहा है कि पाकिस्तान का जो केस है वो दुनिया में हाईलाइट हो गया। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। रिमेंबर दिस थिंग। पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनका केस जो है वो दुनिया में हाईलाइट हो चुका है।
لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے ٹو آپریٹ انٹرنیشنلی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. دس واز یہ ایک لمیٹڈ کانفلکٹ تھا. اس میں دنیا نے پاکستان کی سپورٹ لارجلی شاید اس سینس میں کی ہوگی. میں بڑی عام کو بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں. لارجلی اس سینس میں یہ کی ہوگی not because they like Pakistan, but because they wanted to give a message to India. And that message was کہ you need to change your policy. آپ کو اپنی پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پالیسی یہ ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا بار بار اسٹریٹجک اٹانومی، ملٹی الائنمنٹ، انڈیا کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ ملٹی الائنمنٹ نہ کریں. دس از ناٹ سم تھنگ ویئر ویسٹ کے اندر اس کی ایپیٹائٹ موجود ہے. ویسٹ کے اندر اس کی ایپیٹائٹ موجود نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یہ انڈیا کو میسجنگ کی گئی ہے، سگنلنگ کی گئی ہے. کل جو پاکستان کے اندر امریکہ برطانیہ کے ڈیفنس سیکٹری آئے ہوئے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہر دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنا روکیں، جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں یار، سیز فائر کو ہر قیمت پہ روکیں. سو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ ہر قیمت پہ سیز فائر کو روکیں؟ ان کا کیا خیال ہے سیز فائر کیوں رکے گا؟ ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی ہیو ریئلائزڈ، کہ دی انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ ششی تھرور کو بھیجیں. ششی تھرور کا یہ کہ ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا بھی یہی ہے کہ دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ جانے جاتے ہیں دنیا میں. مجھے تو دس از واٹ آئی فائنڈ. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے جانے جاتے ہیں بیکاز ششی تھرور نے کیا ہوا. بلاول بھٹو بھی فارن منسٹر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو از نون فار ہز مدر ایز ویل. بلاول بھٹو از وڈ بی پرائم منسٹر ان دس کنٹری بیکاز ان کی جو پارٹی ہے وہ پروونشل سطح پہ ان کے جو ہیں وہ ہیں ریلیشنز رہے ہیں، پاور میں ہیں، اور اینڈ دے کین میک اٹ. وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ یہ کرتے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ، پاکستان کو اس پہ تھوڑا ایکٹیو رہنا چاہیے. پاکستان کو کانٹینیوٹی چاہیے. کیا دنیا میں کانٹینیوٹی دے گی؟ یہ سوال ہے. یہ ایک سوال ہے، کیا دنیا ہمیں کانٹینیوٹی دے گی؟ اب دیکھیں، ششی تھرور جو ہے وہ اپنا مقدمہ ضرور دنیا کے سامنے رکھیں گے. پاکستان بھی اپنا مقدمہ ضرور دنیا کے سامنے رکھے گا. لیکن ایک چیز مجھے ایسے لگتی ہے دیٹ وچ آئی فائنڈ، ٹھیک ہے جی، کہ وہاں پہ جب جائیں گے انڈینز تو کیا بات کریں گے؟ دنیا نے اگر ثبوت مانگے تو پھر کیا انڈیا نے انف انویسٹیگیشن کر لی ہے؟ پاکستان نے یہی بات کو دنیا کے سامنے لے کے جانا ہے کہ بھائی جان ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، وہ ثبوت نہیں دیتے. بغیر ثبوتوں کے ہی وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ بغیر ثبوتوں کے ہی ہمیں مارتے ہیں. یہ پاکستان یہ کہے گا کہ انڈیا ایگریسر ہے. پاکستان یہ کہے گا انڈیا ایگریسر ہے، اور ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. دس از واٹ پاکستان ول سے. انڈیا کے پاس یہ جو لاجک ہے کہ یہ دہشت گردی، اچھا انڈیا کا ایک ہسٹوریکل کیس پاکستان کے اوپر ہے نا، ٹیررزم سپانسر. لیکن انڈیا کو اس چیز میں مشکل ضرور پیش آئے گی. میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کو دنیا کو کنونس کرنا پڑے گا. اس دفعہ وہ کنونس نہیں کر سکے. اس کی وجہ پولیٹیکل ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، دیر از اے پولیٹیکل لاجک بیہائنڈ دیٹ. اور اس خطے کے اندر جو ساری کی ساری وہ جیسے کہتے ہیں نا تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی اسی سینس میں آ رہی ہے بیکاز جو پاکستانی ہے اس نے اپنی فورن پالیسی کو امریکہ کے ساتھ بڑے میئرڈ طریقے سے، بڑے میچورلی چلایا.
پاکستان کو پتا تھا کہ ہمیں جب دل کرے گا گریٹ پاورز نے کرش کر دینا، جب دل کرے. انڈیا سنگل ہینڈیڈلی جس میں پیمانے پہ لیول پہ چلا گیا تھا، ہم تو ہم تو وہاں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تلسی گیبرڈ ہے جی، اس کے بعد جی ایف بی آئی ہے جی، فلانا ہے، یہ فلانا ہے، بڑا کچھ ہے. لیکن امریکہ کے اندر یہ جو پولیٹیکل ارتھکویک ان شیپ آف ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دس پولیٹیکل ارتھکویک. اس ارتھکویک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ارتھ کویک ہے یہ اگلے 3-4 سال تک ہے. اور اگر وہ یورپ جیسے اپنے دوستوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ویلیو ہوگی؟ پاکستان کی ویلیو ہوگی؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. مجھے نہیں لگتا پاکستان کی اس حوالے سے ویلیو ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت صرف ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس کو، انڈیا کو، بیکاز وہ اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. دس از واٹ جو مجھے تھوڑی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے. اب لیٹ سی وہ کیا ہوگا اور کس طرح چیزیں چلیں گی. لیکن میں آپ کو یہ چیز 100% بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر. لیکن ششی تھرور کیا ڈینٹ ڈال سکیں گے پاکستان کو؟ کتنی انڈیا کی ریلیونس دنیا میں ہے؟ دیکھیں انڈیا از گوئنگ ٹو بی، یاد رکھیں، تیسری بڑی اکانومی بن جانا انہوں نے، تیسری چوتھی بڑی اکانومی بننا ہے انہوں نے. تو دنیا کے منہ آٹومیٹک، دنیا پہلے کیوں خاموش تھی کشمیر کے اوپر؟ ذرا مجھے یہ بتائیں نا. وائی ورلڈ واز سائلنٹ آن کشمیر ارلیئر؟ کیوں خاموش تھی اگر یہ سوال کیا جائے؟ بھائی اسی لیے خاموش تھی نا کہ بیکاز دے نیو کہ یار یہ کچھ نہیں کر سکتے، اب گیم خراب ہو گئی ہے اور ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. مجھے یہ بتائیں ساری سچویشن میں امریکنز کہاں تھے؟ ایک دن پہلے امریکنز بیچ میں گھسے، اور ان کی لیوریج ہے امریکنز کی، سب مانتے ہیں. اسی چیز کی خمیازہ مودی صاحب بھگت رہے ہیں، اسی پریشر کو تو وہ بھگتنا چاہ رہے ہیں ایک ہی دن کے اندر. سو میں واٹ آئی انڈرسٹینڈ، یا جو مجھے تھوڑی سمجھ آ رہی ہے وہ تھوڑی سی یہ سمجھ ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے شور ڈالنا پڑے گا. ریلیونس کتنی زیادہ ہوگی ہماری، کتنی تیزی سے دنیا ہماری بات سنیں گی، اونلی ٹائم ول ٹیل. آئی ڈاؤٹ کہ جس طرح کشمیر ایشو کو پچھلے 5-10 سالوں میں کارپیٹ کے نیچے پھینکا گیا ہے، آپ کا کیا لگتا ہے وہ امیڈیٹلی اوور نائٹ سامنے آ جائے گا؟ نیور. لیکن ہاں پاکستان کو امیڈیٹ ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوا ہے، اور وہ ایڈوانٹیج پاکستان کی وجہ سے شاید کم ہوا ہو، بھارت کی وجہ سے زیادہ ہوا ہوگا. یہ دس از اے سچویشن، دس از اے فیکٹ. لیکن یہ پھر بات وہی ہے نا، ایڈوانٹیج تو ہو گیا جیسے بھی ہوا، ایڈوانٹیج تو ہو گیا جیسے بھی ہوا. سو دیٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ. یہ ایک سگنیفیکینٹ چیز ہے، یہ ایک سگنیفیکینٹ چیز ہے. لیٹس سی کہ اس میں کیا نکلتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور بلاول صاحب کیا کرنے جاتے ہیں کشمیر ایشو کو زندہ. پاکستان کہتا ہے ری ہائفنیشن ہو گئی ہے. میں آپ کو پہلے یہ انالیسس کر کے بتاتا رہا ہوں. امیڈیٹلی جب 30 تاریخ کو مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، تو آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین یو دیٹ دیر از اے ری ہائفنیشن. انڈینز کہہ رہے ہیں نو دس از ڈی ہائفنیشن. آپ سوچیں بھی نہ کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے یا بات کریں گے یہ وہ. اور اسٹرکٹلی اس پہ آپ نے ڈاکٹر جے شنکر کی ایک سٹیٹمنٹ سنی تھی اسی ایشو کے اوپر، ری ہائفنیشن کے اوپر. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ دیر از اے ڈومیسٹک پولیٹیکل کنسنسس ان انڈیا. فوراً ڈاکٹر جے شنکر اپنی عوام کے پاس چلے گئے. وہ ڈاکٹر جے شنکر جو کبھی بھی عوام کو، یہ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا تھا، وہ فوراً عوام کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا جناب کہ پورے کا پورا انڈیا چاہتا ہے یہ چیز. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ، دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. لیٹس سی ہاؤ تھنگس انفولڈ اینڈ ہاؤ تھنگس گو فرام ہیئر. بٹ ایٹ دا مومنٹ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے ٹو کاؤنٹر ششی تھرور.
لیٹس سی کہ ششی تھرور کیا کرتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کیا کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایز اے فارمر فارن منسٹر اینڈ ایز اے سن آف بینظیر بھٹو سلین جو دہشت گردی کی نشانہ بنی تھی ان کو ویسٹ میں ویلکم کیا جاتا ہے. دیر از نو ون ان پاکستان who is welcome at this scale and as a former foreign minister and his father is a president, so that is some of the strong